الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سورہ فرقان میں اہل ایمان کی صفات کا بیان چل رہا ہے. فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ اکڑتے نہیں ہیں، جاہلوں سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یوں دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، کیا ہی برا ٹھکانہ اور کیا ہی برا مقام ہے وہ جہنم. جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی آگ، جہنم کی تباہ کاریاں، ان کے دماغوں میں ایسی مستحر ہو گئی ہیں کہ ان کی دعاؤں میں اکثر و بیشتر جس بات کو زیادہ مانگا جاتا ہے وہ ہے جہنم کی پناہ. ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، جن کو جہنم سے بچنے کی فکر ہے انہیں بھی دعاؤں میں اکثر یہ دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی. یعنی جن کو فکر ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو دین پر چلتے ہیں. جو چلتے ہی نہیں ہیں ان کی تو بات ہی کیا. جو چل رہے ہیں ان کو بھی جہنم کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی روٹی کی، دال کی، بجلی کے بل کی، گیس کے بل کی، بچوں کی تعلیم کی، ان چیزوں کی فکر ہے. آج گھروں میں دیکھ لیں، بچے کی اگر فجر کی نماز فوت ہو جائے، خواتین اتنی پریشان نہیں ہوتی. اسکول کی وین اگر نکل جائے اور چھٹی ہو جائے تو بہت پریشان ہوتی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں گھروں میں خواتین صبح صبح کیسے اٹھ کے بچوں کو گھر سے باہر لا کے تیار کر کے وین کا انتظار کرتی ہیں. سردیوں میں بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اندھیرے میں بس میں بٹھانا پڑتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں. بچہ اٹھ بھی جاتا ہے، اسے صبح صبح ناشتہ بھی مل جاتا ہے، کپڑے استری بھی مل جاتے ہیں، یونیفارم شوز بھی مل جاتے ہیں. سب تیاری کے بعد بس آنے سے پہلے تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے باوضو. اتنی پھرتی صرف اس لیے کہ میرا بچہ دنیا میں کچھ پیسے کما کے لے آئے مستقبل میں. لیکن فجر کی نماز میں اکثر دیکھا ہے بچہ دیر سے سویا، اس کو کیا اٹھانا، تھکا ہوا ہے، صحت خراب ہوگی اس سے اگر اٹھا لیا جلدی. بچوں کے لیے نیند مکمل کرنا بہت ضروری ہے. صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے سونا ضروری ہے. خدا کی قسم بچے کے لیے سونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا کہ جس وقت مجھے رب نے اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. بچے میں اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو وہ ترقی کرتے کرتے فرعون جیسا بادشاہ تو بن سکتا ہے، قارون جیسا مالدار تو بن سکتا ہے، کامیاب انسان نہیں بن سکتا. حضرت موسیٰ میں اور فرعون میں کیا فرق تھا؟ دولت تو فرعون کے پاس زیادہ تھی، حکومت تو فرعون کے پاس زیادہ تھی. فرعون کی ماں نے معلوم نہیں کیا محنت کی تھی، کیا سکھایا تھا کہ فرعون زمین کا بادشاہ بن گیا، بہت طاقتور بادشاہ. اس کی سلطنت میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. یقتل ابناءہم، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. اتنی طاقت، اتنی قوت. آپ اپنے بچے کو کے لیے دنیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں، کتنی ترقی کر لے گا بھائی، کتنا بڑا بن جائے گا. فرعون سے بڑا تو نہیں بن سکتا. زیادہ سے زیادہ کسی علاقے کا ناظم بن جائے گا، کسی کمپنی میں مینیجر بن جائے گا.
ایڈمن بن جائے گا کسی میں، وہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا، امریکہ چلا جائے گا پڑھائی، بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے گا. اس سے زیادہ کیا بڑا بنے گا؟ تصور کر لے اس سے بھی بڑا بن جائے. تو دنیا میں آج سے پہلے بہت سے لوگ اس سے بھی بڑے بڑے بنے ہیں. سکندر اعظم بہت بڑی دنیا کا بادشاہ تھا. موت کے وقت اس نے لوگوں سے کہا، وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا خالی، تاکہ میری جنازے کی چارپائی جائے، دنیا میرے خالی ہاتھ کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ ہزاروں باندیاں، کروڑوں دینار کا مالک آج خالی ہاتھ قبر کی طرف جا رہا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ دولت بھی نہیں تھی، بنی اسرائیل کے تھے، اور قتل بھی ہو گیا ایک غلطی سے، چھپتے پھر رہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ کامیاب ہے. تو میں اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، یہ ضروری ہے، بلکہ کسی بھی قسم کی تعلیم ہو وہ تو بہرحال مفید ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ کا بندہ اپنے بچوں کو پہلے بنائے، باقی چیزیں بعد میں. اگر آپ کا بچہ دیندار بن گیا، اس میں اللہ پر اعتماد اور توکل پیدا ہو گیا، خدا کی قسم اللہ اسے بھوکا نہیں مرنے دیں گے. جہاں جائے گا روزی اس کے ساتھ چلے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمائے جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اسے یرزقہ اس طرح سے رزق دیتے ہیں، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان نہیں ہو، اسے خود نہیں پتا ہوتا جس کو روزی مل رہی ہے، لیکن اللہ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. لوگ نے کہا تو کہنے لگے اگر یہ دیندار ہوئے میری اولاد تو اللہ ان کی روزی کا انتظام کر دے گا، اگر بے دین ہوئی یہ اولاد تو میں بے دین اولاد کے لیے مال چھوڑ کے نہیں مرنا چاہتا کہ اس مال کو یہ عیاشی میں اور خدا کی نافرمانی میں خرچ کریں. یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن شریعت کا عام حکم یہی ہے کہ اگر دولت ہے تو اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جانی چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے. اپنی طرف سے تو انتظام کرے انسان، باقی جو نہیں ہو سکے وہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے. یاد رکھیے اگر آپ کی اولاد دیندار ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل ہے، رزق دروازے پھاڑ کے داخل ہوگا، دروازے پھاڑ کے توڑ کے داخل ہوگا. اس طرح سے روزی آئے گی. کیا اللہ تعالیٰ کھلاتے نہیں؟ اب ایک بات مجھے بتائیے، آج تک کسی عالم کو، کسی قاری حافظ کو آپ نے بے روزگار دیکھا؟ حالانکہ جو مولوی بننا چاہتا ہے نا مدرسے میں، سب سے پہلے سوال ہی ہوتا ہے کھاؤ گے کہاں سے، کیونکہ مولویوں کے لیے تو کوئی گورنمنٹ کے اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں کوئی سیٹ ہے ہی نہیں. علماء کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا کسی ادارے میں لے جائیں، 11ویں اسکیل کے برابر بھی نہیں ہے، وہ 17ویں گریڈ تو دور کی بات ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. پورے ملک میں، پوری دنیا میں، ملک کی تو کیا بات کروں، کہیں بھی ویلیو نہیں ہے. لیکن علماء بھی دو قسم کے ہیں، ایک جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ایک جو لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، ادھر قبضہ، ادھر پیسہ بٹورا، ادھر ہدیہ لیا. ہدیہ سے مراد ترغیبیں دے دے گا، کچھ نکالو جیب سے، صحیح ہے، مریدوں سے. اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں. جو اعتماد اللہ پہ کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، بلکہ زیادہ اچھا کھاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ توکل تھا، بے پناہ توکل، اتنا اعتماد کہ اس کی آج مثالیں ملنا مشکل ہے. عزت نفس پہ ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے، عزت نہیں قربان کرتے، حتیٰ کہ اپنے مدرسے کے لیے چندہ بھی نہیں مانگتے تھے. ویسے تو جائز ہے چندہ مانگنا، لیکن حضرت کہتے تھے میں کیوں مانگوں. مدرسہ جب حضرت نے کھولا مفتیوں کے لیے، ویسے تو اتنے مدارس ہیں، کہتے تھے نئے مدرسے کھولنے کی ضرورت نہیں، جو پہلے سے مدارس ہیں انہی کے ساتھ تعاون کیا. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چلنے نہ چلو اپنی 1.5 کی ایک الگ مسجد بناؤ. ضرورت کیا بھائی، اتنی ساری مسجدیں ہیں، اتنے مدارس ہیں، انہی کو ترقی دو. یہ جی میرا ہونا چاہیے تاکہ میرا آرڈر چلے، اس میں میرے بچے مانے، میرے خلافت حکومت کا انسان کو شوق ہوتا ہے.
تو بہرحال اگر کہیں ضرورت ہو تو مدرسہ کھولنے میں حرج بھی نہیں، جائز ہے. تو مدرسہ کھولا وہاں ناظم آباد میں، وہ ضرورت تھی کیونکہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں مفتیان کرام کو باقاعدہ فتوے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. پورے ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا اسی. حضرت ادارہ کھولا تو چندہ ہی نہیں مانگتے تھے اس کے لیے. کسی نے کہا بھائی چندہ تو مانگیں، اشتہار تو دیں. انہوں نے فرمایا نہیں. کسی نے کہا کہ اس طرح تو چلے گا نہیں، آپ کا مدرسہ بند ہو جائے گا اور بڑی بدنامی ہوگی کہ اتنے بڑے عالم نے مدرسہ کھولا، چل نہیں سکا. انہوں نے فرمایا کہ میری بدنامی نہیں ہوگی، کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی. علماء کا کام ہے مدرسہ کھول لینا، چندہ دینا تاجروں کا کام ہے. ہم نے اپنا وقت صرف کیا مدرسے میں تدریس کے لیے، پڑھائی کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کر لی. تاجر لوگ بخیل کنجوس پیسے نہیں دے رہے مدرسے میں تو ان کی بدنامی ہوگی. لوگ کہیں گے کراچی کے تاجر کتنے کنجوس ہیں، کوئی مولوی مدرسہ کھولتا ہے تو وہ بھی نہیں چلاتے. فرمایا دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے. میں نہ دنیا میں ہوں گا نہ آخرت میں. اللہ نے پوچھا، بول دوں گا یا اللہ ہم نے تو کھول دیا تھا. اب ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے، بھیک پھیلاتے، ہاتھ پھیلاتے، دے دو یار، کیا کھال دے دو. ایسے آج کل ہوتے ہیں ذلیل کرنا اپنے آپ. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں کا اجتماع رمضان میں حرام ہے. 3 چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے: ٹوپی، داڑھی اور ہاتھ میں تھیلا. رمضان میں ٹوپی، داڑھی اور ہاتھ میں تھیلا اگر ہے نا، اس کا مطلب ہے چندہ مانگنے آیا ہے. لوگ پہلے بھاگ جاتے ہیں مسجد کے. سفیر آتے ہیں مدارس سے تو گشت کرتے ہیں رمضان میں نا، لوگ دیکھ دیکھ کے بھاگتے ہیں یہ کوئی چندہ مانگ رہا ہوگا. تو کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی ذلت. پچھلے سال ایک صاحب آئے بنگلہ دیش سے. میں نے یہاں کہہ رہے ہیں چندہ مانگنے مدرسے کے لیے. میں نے کہا کہاں سے؟ کہہ رہے بنگلہ دیش سے. میں نے بنگلہ دیش سے راستے میں کوئی آپ کو جگہ نہیں ملی؟ وہاں سے اڑ کے ادھر کراچی. کہنے لگے یہ مفتی صاحب ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں. میں نے کہا یہ تو مفتی ہونے کی علامت ہے کہ یہ جعلی مفتی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو مفتی ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پوری دنیا میں چندے مانگنے کے لیے نہیں نکلتے، ان کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی ان کاموں کی. تو میں نے کہا کہ یہاں تو اجازت نہیں ہے. اتنا کرایہ خرچ کر کے آئے ہو تو، اور اس طریقے سے علم دین کو ذلیل کرنا. بسوں میں چڑھ جاتے ہیں، پہلے نماز کی تلقین کریں گے آپ کو. ایک دفعہ ایک بس میں چڑھے، نماز پڑھو، زکات دو، نماز مرنا بھی. میں نے کہا دیکھو یار، میں نے کہا 4 مہینے لگا کر آیا، بڑی زبردست تبلیغ. اس کے بعد بھائی ہمارا مدرسہ بننا ہے، مسجد تعمیر ہے. تو یہ پہلے تبلیغ کی کیا ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کتنے نیک ہیں. تو یہ سب گھٹیا طریقے ہیں. عزت کے ساتھ انسان چندے کا اعلان کر دے. مجھے بھی مسجد والوں نے کہا ہوا ہے 3 لاکھ روپے کا اعلان کرنا ہے. ابھی کمیٹی کے صدر صاحب سے مشورہ ہوا، کیونکہ یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں مسجد کی نیچے کی دیواریں یہ گندی ہو جاتی ہیں. تو کمیٹی نے میرا بھی اس میں مشورہ تھا، یہ فیصلہ کیا کہ یہاں تک ٹائلیں لگائیں گے، یہ جو دیواریں ہیں نا نیچے تک، تاکہ مسجد صاف ستھری رہے. میں مسجد میں فانوس کا، چمک پٹیوں کا قائل نہیں ہوں. مسجد میں فانوس لٹکے ہوتے ہیں، ان کی یہ فضول حرکتیں ہیں. مسجدیں سادہ ہونی چاہیے. فانوس اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوتا ہے. ایک ٹائل نیلے رنگ کی، ایک پیلے رنگ کی، ایک گلابی رنگ کی، اور اس پہ آیتیں اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ، 4 یار حق، 4 یار ابو بکر عمر عثمان. یہ فضول چیزیں ہیں، یعنی مسجدوں کے وقار کے خلاف ہیں. مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے سادہ ہوا کرتی ہیں. ان میں لکھنا اور پھول بوٹے بنانا، یہ چاہے صحابہ کے نام ہی لکھے جائیں، چاہے آیتیں ہی لکھی جائیں، چاہے دعائیں لکھی جائیں. لکھنے کے لیے بورڈ ہوتا ہے، کوئی دعا لکھنی ہے، بورڈ ہے، لکھو وہاں پہ، ہٹا کے پھر کل دوسری دعا لکھو. دیواروں میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیواریں مسجد کی ہمیشہ صاف ستھری سادہ. البتہ ٹائلوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ٹائلیں ہونی چاہیے، اس سے صفائی ستھرائی رہتی ہے مسجد. تو فیصلہ یہ کیا کہ یہاں تک جو ہے نا ٹائلیں لگائی جائیں گی نیچے تک. اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے، تاکہ یہ دیواریں نیچے کی گندی ہو جاتی ہیں، بار بار رنگ روغن کرنا ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے. اس سے مسجد صاف ستھری لگے گی، اچھی ہو جائے گی. تو صدر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اعلان کریں جمعے کے دن، تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے کا خرچہ چاہیے. میں نے کہا میں اعلان کر دوں گا، 2-3 دفعہ کر دوں گا، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ میں پیسے بھی جمع کر لوں گا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے امام صاحب اعلان کرتے کھڑے کھڑے 1 کروڑ روپے ہو گیا جمع. میں نے کہا یہ کام وہ بھی کرتے ہوں گے، یقیناً اچھی نیت سے کرتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا ہم سے یہ کام نہیں. ہاں بھائی نکالو 5 لاکھ، ہاں بھائی 6 لاکھ والے، 8 لاکھ والے، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا بات یہ کہ ہم بتا دیں گے آپ کی مسجد ہے، کوئی میری ذاتی جاگیر نہیں. اللہ کا گھر ہے جس میں آپ بھی آتے ہو، آپ بھی اللہ کے اتنے ہی بندے ہو جتنا میں اللہ کا بندہ ہوں. میرا اپنا ذاتی گھر تو ہے نہیں.
اللہ کا گھر ہے, آپ مسجد میں ٹائلیں لگا دیں, مسجد صاف ستھری ہو جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا, آپ کو بھی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. نہیں لگاتے تو بھاڑ میں جاؤ, پڑھتے رہو. جب آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو میرے پیٹ میں کیوں مروڑو بھائی, جب آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. اکثریت کو تکلیف نہیں ہے تو ایک امام کو کیا پرابلم, میں تو آؤں گا, مجھے تو اللہ کا شکر ہے نیچے کا فرش بڑا اچھا لگتا ہے. تو محلے والوں کو جب نہیں ہے تکلیف تو کیا ضرورت. ایک علاقے میں ایسا ہوا کہ ایک مسجد تھی, اس میں پانی ختم ہو جاتا تھا. وہ امام صاحب بیچارے کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کے نام للہ فلہ وضو کے لیے پانی ڈلوا دو, ٹینکر ڈلوا دو. ہر نماز میں لوگ کہنے لگے یار ان کا ہر وقت مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. میں دوسری مسجد میں گیا, وہاں بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا, پانی نہیں. ان کے اعلان کا اسٹائل ذرا مختلف, کھڑے ہو کر اعلان کیا بھائی وضو خانے میں پانی ڈلوا دو کیونکہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر نہیں ڈلوایا تو پھر ہم سے شکایت نہیں کرنا کہ نلکے میں ہوا کیوں آ رہی ہے, پانی کیوں, اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے. میں نے کہا دیکھو ایک یہ بھی اسٹائل ہے, صحیح ہے بھائی. جن لوگوں کے لیے مانگا جا رہا ہے تو انہی لوگوں کو بتاؤ نا کہ تمہارے فائدے کے لیے, میں ہمارے فائدے کے لیے تھوڑی ہے, کوئی ہماری جاگیر تھوڑی ہے, کوئی ہم نے قبضہ تھوڑی کرنا ہے اس کے اوپر الفلاحی پر کہ میری مسجد کو لوگ کہیں گے مولانا طاری صاحب اتنی عالی شان مسجد میں نماز پڑھوں. میری کوئی جاگیر تھوڑی ہے, ذاتی تھوڑی. اللہ کا گھر ہے, آپ لوگ کا اپنا فائدہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ چھت بھی ہٹوا کے چھپر ڈلوا دیں یہاں پہ تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار. آپ کہتے ہیں یہاں سے وضو خانہ ہی ہٹوا دیں, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ جو رنگ جتنا ہے یہ بھی اکھاڑ کے پھینک دیں, صحیح ہے نا. ہم ایسے ہی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں, تو جب پبلک عوام اس پر خوش ہے تو جو آپ جانے اللہ آپ کا اللہ جانے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. استغنا ہماری طبیعتوں سے ختم ہوتا ہے. جو مانگتا ہے ایسے مانگتا ہے جیسے اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے. مجھے لوگ جہاد پہ چندہ بھی دیتے ہیں, تو بہت لوگ اب دینا آہستہ آہستہ شروع کر دیا, تو ان کو بھی میں یہ بتا دوں کہ مجھ پر وہ احسان نہیں کر رہے, کہیں ذہن میں یہ رکھیں, بلکہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں کہ ان کی رقم صحیح جگہ پر پہنچا دیتا ہوں, اس کی حفاظت کر کے. تو ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا چندہ دے تو دماغ میں یہ تصور رکھے کہ اس کا مجھ پر رائی کے دانے کے برابر بھی احسان نہیں ہے. حقیقت یہ کہ جو مجھے جہاد کی رقم دیتا ہے میرا شکریہ کہنے کا بھی دل نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں بد اخلاق ہوتے ہیں, تھینک یو وینک یو دو چار ہلکے پھلکے لگا دیں. ورنہ حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ آپ جس کو چندہ دیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کر دینا, اس کا مطلب اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. صحیح شکریہ, اور اس کو چاہیے کہ آپ کا شکریہ ادا کرے کیونکہ آپ اس کی امانت مستحقین تک پہنچا رہے ہیں. لیکن بہرحال حکیم الامہ کی ایسی گاڑی باتیں آج کون سمجھے گا, تو ہم شکریہ کہہ دیتے ہیں, اللہ آپ کو تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کر دیتے ہیں تاکہ اس میں یہ جذبہ برقرار رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے نا انسان یہ سمجھے کہ میرا ذاتی فائدہ اس ہے, اور جو بہت زیادہ پیچھے پڑ کے دے دو تو ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ سیٹنگ اس کی جو ہے نا تھوڑی سی خراب ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے اہل جنت میں کہ ان کی اکثر یقولون یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ جہنم سے پناہ مانگنے کا جذبہ کتنا ہے. یہ اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. ہماری دعاؤں میں کتنا حصہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, اور خواتین کو اپنے بارے میں بھی اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو عورت سے اس کے بچے کے بارے میں, چھوٹے بچوں کی تربیت میں عورت کا بہت بڑا دخل ہے. اگر خواتین ان کی تربیت نہ کریں بچہ بگڑ جاتا ہے, بہت خراب ہو جاتا ہے. بچپن سے میں نے دیکھا ہے جن ماؤں میں دینداری ہے, باپ بے شک نالائق ہو لیکن ان کے بچے دیندار بنتے ہیں. ماں بچپن سے بچے کو دعائیں سکھاتی ہے, نماز کے لیے جگاتی ہے, اسے بار بار سکھاتی ہے. یہ جذبہ بہت ضروری ہے. تو خود بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. بچوں کو بتائیں, بچپن سے جہنم کی آگ سے ڈرائیں, بچپن سے اس کے دل میں جنت کی لالچ پیدا کریں, جہنم کی آگ کا بچپن سے خوف پیدا کریں. یہ خوف اگر بچپن سے پیدا ہوگا بڑے ہونے کے بعد انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کیسے گناہ سے بچتے ہیں. ایک ہمارے علماء نے سے ہم نے واقعہ سنا ہے, کہہ رہے پچھلے وقتوں میں ایک نوجوان عالم تھا, رات کو وہ
مسجد میں اکیلے بیٹھ کے چراغ کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتے تھے. ان کی عادت تھی, اکیلے تھے. اللہ کی قدرت کے ایک دن وہ اسی طرح مطالعہ کر رہے تھے. آدھی رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ کوئی نوجوان لڑکی ہے, پردے میں تھی. اس لڑکی نے ان کو بلایا. یہ چلے گئے, کوئی محتاج ہوگی. اس لڑکی نے کہا کہ میں بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کے بھاگی ہوں اور صبح میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی. مجھے رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں. تم مجھے یہاں مسجد میں رات بھر کے لیے یا مدرسے میں پناہ دینا. یہ بیچارے بڑے پریشان. اس زمانے میں لوگوں کی طبیعت میں سچ غالب تھا. آج کل جو ہے نا اس طرح کی حرکت کوئی کرے تو فوراً بھگا دیں, کیونکہ آج کل بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں. صحیح ہے نا, کیا کیا بتاؤں, کیسے کیسے فراڈی لوگ ذلیل کروانے کے لیے, کیا کیا کروانے کے لیے لوگ کیا کیا ڈرامے کر لیتے ہیں. تو کہیں آپ میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو, کوئی 2:30 بجے آپ کو کوئی نوجوان خاتون نظر آئے, آپ گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر تک پہنچانے لگے, عزت جائے گی آپ کی. تو وہ یہ اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو. بڑے الٹے حرکتیں کر رہی ہیں آج کل خواتین, جو فاحش قسم کی خواتین ہیں. تو بہرحال اس نوجوان نے مجبوری تھی کہ اب یہ بیچاری لڑکی کہاں جائے گی. اس نے کہیں بٹھا لیا کہ ایک محترمہ کونے میں بیٹھ گیا ادھر جا کر. اب اس کے دل میں جو ہے نا شیطان, اکیلی نوجوان لڑکی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں یہاں پہ, اور لڑکا بھی کنوارا, لڑکی بھی خوبصورت تھی. اس نے کیا کیا, یہ پوری رات بار بار اپنا ہاتھ چراغ کی آگ میں لے کے جاتا, اور جب انگلی جلنے لگتی تو واپس لے آتا, پھر آگ میں لے کے جاتا اپنے انگلی کو, پھر واپس لے آتا. ساری رات یہی کرتا رہا, اور وہ لڑکی دور بیٹھی یہ منظر دیکھتی رہی. تو صبح جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ, میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہیں رکھوں گی. اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ معاجرہ نہ بتاؤ. پوری رات تم اپنی انگلی کو چراغ کی آگ میں لے جاتے رہے, اور جلنے لگتی تو نکال لیتے. یہ پوری رات کیا منظر کرتے رہے. اس نے کہا چھوڑو, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم یہاں سے جاؤ. لیکن وہ پیچھے پڑ گئی. تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں تمہارے چہرے پہ میری نظر پڑی تو میں فریفتہ ہوتا, اور مجھے شیطان بہت زیادہ ورغلا رہا تھا, زنا کی دعوت دے رہا تھا. میں اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اس آگ میں انگلی ڈالتا اور کہتا کہ دیکھ, اگر دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کی بھی برداشت کر لینا, لیکن اگر تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا, تو اس سے زنا کرنے کے بعد کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا. کہتے ہیں میں جب انگلی جلاتا تو میرا نفس کہتا کہ نہیں, روکتا مجھے, نہیں یہ آگ برداشت نہیں تو وہ کیسے برداشت ہوگا. پھر جب ذہن میں خیال آتا دوبارہ برائی کا, پھر اپنی انگلی کو آگ میں داخل کرتا. تو ساری رات میں اس طرح اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہوں تاکہ مجھے اس جہنم کی سوزش کا احساس ہو اور میرا نفس گناہ سے بچ جائے. وہ لڑکی گئی, اس نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا اور حلف اٹھایا, قسم اٹھائی کہ اگر میں نکاح کروں گی تو صرف اور صرف اس نوجوان سے. اس زمانے میں زیادہ ٹینشنیں نہیں تھی. آج کل اگر کوئی جاگے ہو گیا نہیں, پہلے 6 مہینے فلاں ایک مولوی ہے, کیا بولوں, پھر جاہل مولویوں نے جو قوم کو الو بنایا ہے نا استخاروں کے چکر میں. ایک مولوی ہے, اس سے پہلے میں 6 مہینے استخارہ نکلواؤں گا, اگر پیلا نکلا تو ہو جاؤں گا, کالا نکلا تو. استخاروں کے نام پہ یہ بدترین مذاق ہو رہا ہے, یہ بتا دوں آپ کو. یہ فضولیات کا پلندہ ہے. یہ استخارے حدیث سے ثابت نہیں ہے جو آج کل ہو رہے ہیں. آج بھی ایک ای میل آئی ہے میرے پاس, کوئی پتہ نہیں فرینڈ ہے, کوئی لڑکی کا بوائے فرینڈ, آپ استخارہ نکال کے بتا دیں یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. فرینڈ بناتے ہوئے استخارہ نہیں کروایا کہ اس کو فرینڈ بنانا میرے لیے مناسب, وہ تو بن گیا میرے لیے. شادی کے لیے استخارہ نکلوایا. تو استخارے میں نکلتا کچھ نہیں ہے, بار بار بتاتے رہتا ہوں. استخارہ دعا ہے, اس کو دعا ہی سمجھنا چاہیے, اللہ سے مشورہ نہیں ہے یہ استخارہ. بہرحال اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس لڑکی سے نکاح ہو گیا. تو دیکھیں اس شخص نے اپنے اوپر صبر کیا, اللہ نے حلال طریقے سے انتظام کر دیا. تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اپنے آپ کو برائی سے روکنے کے لیے اپنی انگلی کو آگ میں جلائے. ایسے کئی واقعات ہیں, ایک نہیں ہے, اسلاف میں ایسے کئی واقعات ہیں. اپنے آپ کو ڈراتے تھے, دنیا کی آگ کے پاس لے جا کے بتاتے تھے بتاؤ اس کو برداشت کر سکتے ہو. اہل ایمان کے دل میں جہنم کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہمیں اس ذلیل کرنے والے عذاب سے قیامت کے دن محفوظ کرنا. ان عذابها کان غراما. آج جو حافظ صاحب آیت تلاوت کر رہے تھے اس میں بھی جہنم کا تذکرہ تھا. وهم یستریخون فیہا, فرمائیے آگ میں جلنے کے بعد چیخیں گے, چلائیں گے. وهم یستریخون فیہا ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے.
نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو ہم برے اعمال کیا کرتے تھے، زنا، شراب، نماز کو چھوڑ دینا اور یہ ساری برائیاں، اے اللہ اب ہم دوبارہ وہ برائیاں نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ اللہ جواب میں کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے؟ بچپن سے لے کے ہماری آیات سنتے آ رہے تھے، بچپن سے لے کے توبہ کی مہلت ملتی رہی، اب نصیحت کر لے گا۔ 15 سال، 20 سال، 25 سال مہلت ملی، اللہ نے کہا اور مہلت دو، ابھی موت واقع نہ کرو، عمر 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، اللہ نے کہا اب آ جائے گا، اب قبول کر لوں گا، 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، اتنی عمریں دنیا میں تم گزار کر آئے ہو، اتنی عمر میں تمہیں نصیحت نہیں ہوئی، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب اس عذاب کو چکھو، تم جیسے ظالموں کے لیے اب کوئی مددگار نہیں۔ انسان کو عمر اتنی مل جاتی ہے جس میں اگر وہ چاہے تو نصیحت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر وجاءکم النذیر، فرمایا ڈرانے والا تمہارے پاس آیا۔ اس ڈرانے والے کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اس سے پیغمبر بھی مراد ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، داڑھی کے بال کا سفید ہو جانا، سر کے بال کا سفید ہو جانا، بعض تابعین سے منقول ہے کہ یہ ڈرانے والا ہے۔ جب آپ کی بال سفید ہونا شروع ہو گئے سمجھ لو کہ اب دوبارہ قبر کی طرف چلنا شروع ہو گئی، اب جوانی ڈھلکنا شروع ہو گئی، اب ڈر جاؤ۔ اور حادثات ڈراتے انسان کو، یہ بھی نذیر ہے، ایکسیڈنٹ، جوان موتیں، ٹارگٹ کلنگ، بیماریاں، جوانی میں موتیں، اللہ بتائیں گے یہ مر سکتا ہے ایکسیڈنٹ میں تو تو بھی مر سکتا ہے، یہ ٹرین کے حادثے میں مر سکتا ہے تو بھی مر سکتا ہے، یہ کسی کی گولی کا نشانہ بن سکتا ہے تو بھی بن سکتا ہے، یہ اچانک کسی بیماری میں ہلاک ہو سکتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے نذیر ہیں، نذیر ڈرانے والی چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی عمر ملی تھی کہ کوئی ڈرانے والا نہ بھی ہوتا تو خود ہی سمجھ میں آ جاتی بات، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈرانے والے جو مختلف طریقوں سے تم کو ڈراتے رہے، عبرت کی باتیں بتاتے رہے، اور عبرت کی چیزیں، زلزلے دیکھتے رہے، سمندری طوفان تم دیکھتے رہے، اور زمین کا پھٹنا تم نے دیکھا، اور معلوم نہیں کیسی کیسی نشانیاں دیکھی، لیکن ان تمام نشانیوں میں کسی چیز نے تمہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نہیں دی، تو اللہ فرماتے ہیں فذوقوا، اب اس عذاب کو چکھتے رہو، فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دنیا میں 2 آنسو بہا دینا اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر دے اور ایسا اتنا نیک بنا دے کہ جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ یوں دعا نہیں ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں ایسے ہی چلتا تو ایسے ہی ہوں لیکن قیامت میں عذاب سے بچا لینا، یہ دعا جائز نہیں۔ جب کہا جاتا ہے جہنم کے عذاب سے بچا تو مطلب یہ کہ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے جہنم سے بچا جا سکے۔ یہ نہیں کہ میں ایسے ہی میں چلتا ہوں، یہ فلمیں بھی چلیں، ڈرامے بھی چلیں، نمازیں بھی ضائع ہوں تو ویسی۔ تو جہاں بھی قرآن میں آتا ہے جہنم کے عذاب سے بچا، وہاں مطلب ہے کہ اپنا نیک بندہ بنا، ایسا بنا جس سے تو مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کر۔ تو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بار بار کہ رب لا تخزنی یوم یبعثون۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے میدان حشر میں رسوا اور ذلیل نہ کرنا۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ ہم جو چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اگر صرف اللہ یہ عذاب دے دینا کہ جو تم نے چھپ کے گناہ کی آج میں دنیا کو بتا دوں گا، یہی ذلت کے لیے کافی ہے، یہی عذاب کے لیے کافی ہے، تو قیامت کا دن بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا، بہت سے لوگوں کو عزت دے گا۔ تو اس لیے اللہ سے رات کو اٹھ کے یہ کسی بھی ٹائم پہ بار بار یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا، ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں جیسے ستاری کا معاملہ کیا، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ کرنا، رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرنا۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں معافی بھی ہوگی، کیونکہ آخرت کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دنیا کی تو وہاں لگیں گی دعائیں، یہاں سے چلے گئے پھر ریڑیاں رگڑتے رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب وغیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب